خطاب کے لیے اپنے بہت ہی معزز عزت مآب مہمان کو دعوت دینے لگا ہوں۔ جگر گوشہ مسعود ملت حضرت ابو السرور محمد مسرور احمد صاحب آپ کی خدمت میں نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ آپ اپنے نورانی بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ آپ ڈاکٹر محمد مسرور احمد صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يختص برحمته من يشاء صدق الله العظيم أما بعد محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، ممتاز مقالہ نگار حضرات، معزز مہمانان گرامی اور جمیع حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اس شاندار امام ربانی کانفرنس کے انعقاد پر محترم جناب صاحبزادہ غلام مصطفیٰ مجددی، صاحبزادہ جنید مجددی اور مجدد الفسانی سوسائٹی کے چیئرمین پروفیسر سلطان زید وجدہ، پروفیسر ڈاکٹر نعیم اور تمام منتظمین کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہ فقیر کو حاضری کی سعادت سے نوازا، کرم فرمایا، اس پر تہ دل سے ممنون ہوں۔ مولا تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ عنہ کے فیوزات سے مالا مال فرمائے، آمین۔ فقیر نے شروع میں جو آیت مبارکہ تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یعنی اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے۔ ان خاص اور چنیدہ شخصیات میں امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی نہ تو کسی تعارف کی محتاج ہے اور نہ ہی انہیں کسی شہرت کی ضرورت ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کر کے اپنی پستی کو بام عروج دینے کی کوشش کیا کرتے ہیں تاکہ اس ذریعے سے حق تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، کیونکہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ معزز حضرات گرامی، تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے بیک وقت اپنے ارادت مندوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ نہ صرف اس عہد کے وزراء اور بادشاہ اور علماء و صوفیہ کی بھی تربیت اور اصلاح کی ہو، بلکہ اس کی اولاد اور خلفاء نے بھی عالمی سطح پر یہ کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ اس نہج پر تبلیغ و تجدید کرنے والا بر صغیر کی تاریخ میں حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ جیسا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ یہ مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ آپ نے جن حالات اور جس انداز سے تجدیدی و تبلیغی مساعی فرمائی وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ آپ کے دیگر امتیازات میں سے ایک امتیاز و اعجاز یہ بھی ہے کہ آپ کے تجدیدی و تبلیغی کام نے اس قدر عالمگیر و حیرت انگیز وسعت پائی کہ ہندوستان کے عمراء و وزراء اور شاہان مغلیہ ہی نہیں، دیگر ممالک کے عمراء و بادشاہوں نے بھی آپ سے فیض پایا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ اور مشائخ نقشبندیہ مجدد سے عالم اسلام اس قدر متاثر ہوا کہ اس کی گونج آسمان عروج تک پہنچی۔ چنانچہ خواجہ محمد احسان مجددی سرہندی لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی بزرگی کا شہرہ اور ارشاد کا منقلہ جہاں اور اہل جہاں تک پہنچ گیا اور آن جناب کی تجدید کی نوبت ساتوں ولایتوں میں بجنے لگی اور قیومت کی شہرت و خوشبو تمام جہاں میں پھیل گئی
اور ان کی ولایت کے نعرے کی گونج آسمانوں میں سنی جانے لگی۔ اور ابو حسن علی ندوی لکھتے ہیں تمام مملکت روم، عرب اور حجاز و عراق اور بعض ممالک عجم اور سارا کردستان طریقہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی تاثیرات و جذبات سے سرشار ہے، اور شب و روز محافل و مجالس، مساجد و مدارس میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی قدس سرہ کے محاسن و محامد کا ذکر اس طرح اور چھوٹے بڑے کی زبان پر ہے کہ اس کا گمان نہیں ہو سکتا کہ کبھی کسی ملک میں اور کسی وقت گوشے زمانے نے ایسا زمزمہ نہ ہو، یا چشم فلک نے ایسی رغبت یا ایسا اجتماع دیکھا ہو۔ عزیزان گرامی، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ ہی نہیں، آپ کے نبیر و جانشین حضرت خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمہ نے بھی ترویج اسلام اور اشاعت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے لیے اپنے خلفاء و مریدین کو مختلف ملکوں اور شہروں میں بھیجا، مثلاً کابل، بدخشاں، ترکستان، دشت قبچاق، کاشغر، قطہ، روم، شام، یمن، خراسان، ماوراء النہر، تہران، اندراب، قہستان، تبرستان، سجستان، عرب شریف، بحرین اور مشرقی ہند وغیرہ۔ جب حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کا فیض وہاں پہنچا تو پھر ان علاقوں کے عوام ہی نہیں، بادشاہوں تک نے خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمہ سے ارادت و عقیدت کا اظہار کیا، اور بہت سے بیعت بھی ہوئے۔ چنانچہ شاہ روم بیعت ہوئے، والی بلخ سلطان عبد الرحمن بیعت ہوئے، بادشاہ بدخشاں نے اویسی بیعت کی، سلطان قبچاق اور ترکستان غائبانہ بیعت ہوئے، بادشاہ ایران شاہ سلیمان نے حاضر خدمت ہو کر توبہ کی، شاہ کاشغر نے غائبانہ بیعت کی، اور والی یمن نے بھی غائبانہ بیعت کی۔ آپ کو یہ جان کر یقیناً خوشگوار حیرت ہوگی کہ چین کے بادشاہ خان چین کے دربار میں حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کے فرزند خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمہ نے اپنے خلیفہ خواجہ ارغون کو 300 سالکین و مریدین کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے اس مجددی قافلے کا شاندار استقبال کیا، حتیٰ کہ چین کی فوج نے سلامی دی۔ پھر جب خواجہ ارغون نے نشست و صحبت کے بعد شاہ چین کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے ساتھ بہت سے درباری عمرا اور چینی باشندے بھی مسلمان ہو کر سلسلہ مجددیہ میں داخل ہوئے، جس کے سبب آج ملک چین میں جا بجا مساجد اور مسلمان نظر آتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کا عرب شریف میں بھی خوب چرچا اور احترام کیا گیا، چنانچہ آپ کے فرزند خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمہ کے خلیفہ حضرت شیخ مراد جب مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو شریف مکہ یعنی مکہ کے گورنر نے ان کا استقبال کیا۔ خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمہ جب خود عرب شریف جاتے ہوئے یمن سے گزرے تو بندرگاہ یمن پر والی یمن کے اراکین سلطنت نے آپ کا شاندار استقبال کر کے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ والی یمن امام اسماعیل یمنی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے خواجہ محمد سعید علیہ الرحمہ کے بھی عقیدت مند تھے، کیونکہ موصوف کے نام مکتوبات سعیدیہ میں عربی زبان میں مکتوب شریف بھی ملتا ہے۔ خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمہ کے صاحبزادے خواجہ محمد نقشبند علیہ الرحمہ جس وقت حج بیت اللہ کے سفر کے دوران مسقط پہنچے تو سلطان مسقط تمام اراکین حکومت کے ساتھ خود خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مرید ہوئے۔ سلطان مسقط کے ساتھ ہزاروں مسلمان بھی بیعت ہوئے۔ سلطان کاشغر خود حاضر ہو کر خواجہ محمد نقشبند علیہ الرحمہ سے مرید ہوا۔ شاہ بدخشاں بھی حاضر ہوا۔ بادشاہ توران قلی علی خان غائبانہ مرید ہوا۔ فقیر یہاں ترک مشائخ نقشبندیہ مجددیہ کی تفصیلات بیان نہیں کرتا کہ جہان امام ربانی میں اس کی تفصیلات شائع ہو چکی ہیں۔ ملیشیا اور انڈونیشیا کے سلاطین بھی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ اور مشائخ نقشبندیہ مجددیہ سے وابستہ رہے۔ چنانچہ ملایا کی تاریخ میں ہے کہ شیخ پہانگ نقشبندی مجددی اور شیخ ریویو نقشبندی مجددی ملایا اور انڈونیشیا کے بادشاہوں کے مشیر رہے۔ بیت المقدس میں آج بھی ایک نقشبندی خانقاہ موجود ہے جو بخاری خاندان نے
سن 1616 عیسوی میں قائم کی تھی، جب وہ بخارا ازبکستان سے بیت المقدس آئے تھے۔ اس نقشبندی مرکز کا نام دا نقشبندی سینٹر ان جیروسلم ہے۔ اس خانقاہ کے جہاں اور امتیازات ہیں، وہیں ایک یہ کہ ابھی چند روز قبل کی بات ہے کہ 17 نومبر سن 2016 کو جب اسرائیل کی اسمبلی میں یہودی اراکین پارلیمنٹ نے وہاں اذان پر پابندی لگوانے کی غرض سے ایک بل اسمبلی میں پیش کیا، تو اسی خانقاہ کے ایک فیض یافتہ مسلمان رکن پارلیمنٹ نے اس جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا کہ دنیا حیران و ششدر رہ گئی۔ اس مسلمان رکن پارلیمنٹ نے اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے اسرائیل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسمبلی کے اندر ہی باقاعدہ مائک پر پوری اذان دے ڈالی، جسے پاکستان سمیت پوری دنیا کے الیکٹرانک میڈیا نے نمایاں طور پر نشر کیا۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے سچ فرمایا ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ڈائنامک یعنی حرکی ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ اور حضرات نقشبندیہ مجددیہ سے نہ صرف ہندوستان یا اسلامی دنیا بلکہ سارا عالم متاثر ہوا، اور آج پھر جب سے مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں تیار ہونے والا انسائکلوپیڈیا جہان امام ربانی مجدد الفسانی امام ربانی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل پاکستان کراچی کے تحت شائع ہو کر دنیا جہاں میں پہنچا ہے، تو اس گلدستہ مجددی کے ذریعے افریقہ و امریکہ اور کینیڈا اور برطانیہ کے طول و عرض میں بھی آپ کے افکار اور سلسلہ عالیہ کی مہک روز بروز پھیلتی جا رہی ہے۔ لوگ جوگ در جوگ آپ کی صاحب اسرار شخصیت کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں۔ شہر شہر ملک ملک آپ کی نسبت سے کانفرنسیں اور انٹرنیشنل سمپوزیم کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ نارتھ لندن برطانیہ کی مرکزی جامع مسجد نیو ہم میں کے اسلامک سینٹر میں ہر سال تواتر سے حضرت مجدد الفسانی کانفرنس کا انعقاد کیا جانے لگا، جس میں بڑی تعداد میں مرد ہی نہیں خواتین بھی شریک ہوا کرتی ہیں، جس سے بین الاقوامی حیثیت کے حامل علماء اور اسکالرز فرماتے ہیں، اور وہاں کا میڈیا اسے نمایاں کور کرتا ہے۔ استنبول ریسرچ آرگنائزیشن ترکی ہر سال حضرت مجدد الفسانی پر ایک کانفرنس کرتی ہے، جبکہ اس کے زیر اہتمام 15 سے 17 نومبر سن 2013 کو گولڈن ہارن کانگریس سینٹر استنبول میں امام ربانی انٹرنیشنل سمپوزیم کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں لاہور اور اسلام آباد اور علی گڑھ کے علاوہ استنبول، ترکی، اٹلی، نیوزی لینڈ، مالی، تاشقند، ازبکستان اور متعدد روسی ریاستوں کی یونیورسٹیوں کے اساتذہ، پروفیسر، ڈاکٹرز نے حضرت مجدد الفسانی کے حوالے سے اپنے تحقیقی مقالے پیش کیے۔ تفصیلات ان کی ویب سائٹ پر ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ دہلی بھارت میں المجدد اکیڈمی دہلی تواتر سے ہر سال امام ربانی مجدد الفسانی کانفرنس کا انعقاد کرنے لگی ہے، جس میں ہندوستان بھر سے علماء، مشائخ اور اسکالرز مقالات پیش کرتے ہیں۔ یہاں لاہور میں دیگر حضرات کے ساتھ ساتھ حضرت صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی علیہ رحمہ کے فیض یافتہ احباب ہر سال بڑے اہتمام سے قومی امام ربانی مجدد الفسانی کانفرنسوں کا انعقاد کر رہے ہیں، اور ارمغان امام ربانی کے نام سے ایک تحقیقی مقالات کا مجموعہ بھی برابر شائع ہو رہا ہے۔ ماشاء اللہ کراچی میں بھی حضرت مسعود ملت علیہ رحمہ کی قائم کردہ امام ربانی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل پاکستان کے اہتمام سے ہر سال امام ربانی کانفرنس کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں 20 نومبر سن 2016 کو 17ویں امام ربانی کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے۔ یہ فاؤنڈیشن ہر سال ایک یادگاری مجلہ یادگار مجدد بھی تواتر سے شائع کر رہی ہے۔ الغرض حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ اور ان کے افکار و تعلیمات کے کیا کیا اوصاف بیان کیے جائیں۔ وہ ایک ایسے بلند منارہ نور ہیں جس کی بلندی آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور نیچے رہ جانے والے مینار کی بلندی کو تک تک کر حیران ہوئے جاتے ہیں۔ بے شک وہ بلند ہیں، وہ بلند ہیں، وہ بلند ہی ہوتے رہیں گے۔ ہاں ہاں، اس کا جاہ و مرتبہ، اس کا حشم، اس کا جاہ و مرتبہ، اس کا حشم انقلاب وقت سے ہوگا نہ کم۔ استقامت کا حوالہ اس کی ذات، ذکر اس کا فخر سے کرتے ہیں ہم۔ والسلام علیکم۔